السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ساتھیوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم لوگ ایک بڑے خوبصورت کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے حوالے پر لکھی گئی۔ تو ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں ماشاء اللہ تعالیٰ واقعات جو پڑھے تھے ان کا میں تھوڑا سا ذکر یہاں پہ کرتا چلا جاؤں۔ اس میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قرآن مجید میں جو ذکر فرمایا گیا وہ میں نے آپ کو سنایا، اور پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے حوالے سے، اور پھر آیات تیمم کا جو نزول ہوا اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کس طرح یہ واقعات سارے رونما ہوئے۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ العزیز جنگ خندق، جی ہاں جنگ خندق سے آگے پڑھتے ہیں، اور آپ ضرور سماعت کیجئے اور آگے سے آگے ساتھیوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنا بہت ساری چیزیں جانیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں سن رکھی۔ تو جنگ خندق، یہ جنگ خندق جو ہے 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے مدینہ شہر کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب یعنی تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے، جنگ خندق کا سبب۔ گزشتہ اوراق میں ہم یعنی کہ پچھلے نشست میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند جو روسا خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا اعزاز و کرام کیا کہ سلام بن مشکم اور ابن ابی الحقیق اور حی بن اختب اور کنانہ بن عربی کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بڑھے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رکھی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پر ایک زبردست حملے کی سکیم بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے لیے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے، فوراً ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا۔ کفار قریش نے اپنے رشتہ داریوں کی بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا، جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ اب آئیے دوسری طرف مسلمانوں کی تیاری۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں نے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملہ کی خبریں مدینہ پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملہ کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینہ کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں
اور کھجور کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا مکان نہیں تھا۔ مدینے کا رخ صرف ایک طرف کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ سن 5 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ساتھیو، یہاں پر غور کیجئے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر آپ نے تلوار میان میں نہیں رکھی، بلکہ ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اور دیکھیں کس کس تکلیف سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، اور آج کے ہمارے نام نہاد علماء جو ہیں وہ کفر کے پورے نظام کو مانے بیٹھے ہیں، تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی حاکم وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا کہ بھئی تم یہ کفر کا نظام کیوں چلا رہے ہو، اور کہلاتے سبھی مسلمان ہیں۔ خیر، آگے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے، اور جب یہ دیکھا کہ انصار و مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں، تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ عز و جل، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مگر ہم لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ اسی کے لیے صبح سے شام تک مارے پھرتے رہتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، آخرت کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی جہاد فرمائیں گے۔ آپ نے اس طرح کی انہوں نے مطلب بیعت کے موقع پہ یہ لفظ جو ہے نا وہ فرمائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر پھینکتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ خدا کی قسم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا اے اللہ عز و جل، تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تکرار بلند آواز سے دہراتے تھے: ابینا ابینا۔ ایک عجیب چٹان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھیو غور کیجئے، تصور، اپنے چشم تصور میں سوچیں اور تصور کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھا، 3 دن کا فاقہ، سوچیں وہ کیا وقت ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اور آج ہمارے پاس 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یہ جانتے ہوئے بھی ہم لوگ دین سے
کس قدر بے رخی کے ساتھ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ نسلیں ہماری کافروں کی تعلیم پا رہی ہیں، بچیاں ہماری وضاحت اسلام کی چھوڑ کر مغربی تہذیب میں رنگی جا چکی ہیں۔ ہر روز ہم لوگ بربادی اور تباہی کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور ادھر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی سربلندی کے لیے 3 دن فاقے سے ہیں اور پاؤں اور پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بربرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھواڑا مارا، ہر ضرب میں اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام و ایران یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بشارت دی۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدائن کسرا اور مدائن کیسر اور مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم میں اقدس پر پتھر باندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا، گھر میں ایک سا جو کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو۔ اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی اور بیوی سے کہا، جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا، دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہنڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکانی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے خوب کہ آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبحان اللہ برکت کی وجہ سے کھانے میں برکت بڑھی، بابرکت کھجوریں۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے دستے مبارک میں لے کے ایک کپڑے میں بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کے فرمایا، خوب سیر کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ یہ دونوں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اسلامی افواج کی مورچہ بندی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینے کے محفوظ قلعے میں جمع فرما دیا اور مدینے پر حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینے سے نکل کر صلعہ پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلعہ آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کے علمبردار
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کفار کا حملہ۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ تین طرف سے کافروں کا لشکر اس زور شور کے ساتھ مدینہ پر امڑ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہے، جب کافر تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید اور یاس سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھنس گئے، اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنا شروع کر دی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک گروہ منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے۔ ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ صلاح اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر مجاہدین کی یعنی کہ بہادری کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ان جانثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر قرآن مجید میں اس طرح تحریر ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ بنو قریظہ کی غداری۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش کر دی۔ چنانچہ حیی بن اخطب ابو سفیان کے مشورے سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا، اور پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے حد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا کہ اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تحقیق کے حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بنو قریظہ کو ان کے معاہدہ یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ، نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے، اور یہ محاصرہ اسی سختی کے ساتھ قائم رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کئی فاقے گزر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعے میں پناہ گزیر تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مقرر فرما دیا تھا، وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہے
اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو متعین کر دیا تھا۔ انصار کی ایمانی شجاعت۔ محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عینہ بن حسن سے اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ وہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لیا کریں اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو بنی غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیسے پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز عمرو بن عبدو، اکرمہ بن ابو جہل اور حبیرہ بن ابی وہب اور درار بن الخطاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شاہ سوار کون ہے۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی گھوڑا کود کر خندق کو پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود مارا گیا۔ سب سے آگے عمرو بن عبدود تھا۔ یہ گرچہ 90 برس کا خرانٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کون ہے جو میرا مقابلہ کرنے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ علی، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی ہاں میں جانتا ہوں یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقدس ہاتھوں میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل تو علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح کا مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمرو بن عبدود تو مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگا یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبدود ہنس کر کہا میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو آخر تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب۔ عمرو اے بھتیجے تم ابھی بہت کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ عمرو بن عبدود خون کھولا دینے والا یہ جملہ
یہ گرم گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا، اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی گو بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ توغرہ آپ کی پیشانی پر یادگار بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تڑپ کر للکار کر کہا اے عمرو سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ غالب کرم اللہ وجہ الکریم نے ذوالفقار کا ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تلملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فل نار ہو گیا، اور میدان کارزاز زبان حال سے یہ پکار اٹھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، سبحان اللہ، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے عمرو بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتاری؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرم گاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ نوفل کی لاش۔ اس کے بعد نوفل غصے میں بپھرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن علوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ تلوار کیا چیز ہے، کلائی بھی دم خم اور ضرب میں کمال چاہیے۔ حبیرہ اور زرار بھی بڑے تنتناک سے آگے بڑھے، مگر ذوالفقار کا وار دیکھ کر تو لرزہ بندام ہو کر فرار ہو گئے۔ کفار کی باقی شاہ سوار بھی جو خندق پار کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بدحواس ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر اس کو قرار آیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کود کر خندق پار کرنا چاہتا تھا، خود ہی خندق میں گر پڑا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کے اعزاز کے ساتھ دفن کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس لاش سے کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا، دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور بالکل ہی ناگہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گیا، مگر حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دور پڑے اور خالد بن ولید کے دستہ کے ساتھ 10 بدستہ لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اس کے لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔
اس گمسان کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک عصر نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ان مشرکوں کے گھروں میں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جنگ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ عز و جل، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ عز و جل، ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ جی تو ساتھیو، آج ہم یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے پھر آگے سلسلہ لے کر کے چلیں گے۔ تو دیکھیں، اس پورے واقعات میں آپ نے غور کیا کہ صحابہ کرام کس قدر جانثار تھے، سبحان اللہ، اور کس بہادری کے ساتھ آپ نے کفار کا مقابلہ کیا، اور پھر ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ساتھ نہ چھوڑا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی اپنے صحاب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے خندق کھودی، اور تمام معاملات آپ نے جب سماعت کی تو غور کریں کہ آج کے ہم لوگ مسلمان کس طرح کے ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں وہ کس طرح کے ہیں، علماء کس طرح کے ہیں۔ انہوں نے اس وقت پوری ملت اسلامیہ کا جو اصل تشخص اور اسلامی جو تعلیمات کا ماشاء اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت چہرہ ہے، وہ انہوں نے بالکل خراب کر دیا ہوا ہے، اور حق بیانی سے بالکل بیزار ہیں۔ دنیا کی محبت اور جینے کی تمنا ان کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، یا ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ پرچم اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یکجا ہو جائیں۔ اور اگر یہ اسی طرح منافقت کا لبادہ اوڑے رکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے امت مسلمہ کو پناہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کوئی حاکم اسلام عطا فرمائے جو پھر سے ملت اسلامیہ کو پوری دنیا میں پرچم اسلام کو لہرائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر یہیں سے ہم لوگ آگے سلسلہ شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ ساتھیوں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔